بہرحال رہا مسئلہ جی گمن صاحب کا فقہ حنفی کے دفاع میں آپ سب بات کرنا. جی جی. تو گمن صاحب نے ایک بحث کی کہ سورۃ فاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھنے کے حوالے سے. یہ ایک فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ وہ مسئلہ میں آپ صاحب کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے لو رؤف فكتب الفاتحة بالدم على جبهتي وأنفي جاز للاستشفاء وبالبول أيضا ان علم فيه شفاء لا بأس به. نکسیر پھوٹ پڑی, خون کے ساتھ سورۃ فاتحہ کو اپنی پیشانی یا ناک پہ لکھ دیا جی جی. تو یہ شفا حاصل کرنے کے لیے یعنی یہ طریقہ علاج جائز ہے. اچھا جی. اگر اس اور کہتے ہیں پیشاب کے ساتھ ہی لکھ دے ماتھے پر ناک پر, اگر اس کو یہ علم ہو کہ مجھے اس میں شفا مل سکتی ہے لا باسا بھی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا. اب گمن صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی جب آگے الفاظ ہیں نا ان سے وہ استدلال کہتے ہیں, ذرا ہم تفہیم کرتے ہیں. یہ تو ہے فقہ حنفی کا مشہور مسئلہ کہ آپ قرآن کو پیشاب کے ساتھ ماتھے پہ لکھیں یا ناک پہ لکھ لیں, خون نجس ہے. ان کے نزدیک فقہ حنفی میں انسان کا خون نجس ہے. ماتھے پر سورۃ فاتحہ لکھے خون کے ساتھ یا پیشاب کے ساتھ ناک پہ لکھ لیں, اگر یقین ہے مجھے شفا مل سکتی ہے یہ جائز ہے. آگے بعض کتابوں میں لکھا ہوا لم ينقل ذالک, لم ينقل لیکن لم ينقل, یہ الفاظ ہیں لیکن لم ينقل, ہاں یہ منقول نہیں ہے. گمن صاحب کہتے ہیں دیکھو جی یا تو عقل فیصلہ کرتی ہے اس چیز میں شفا ہے کہ نہیں, عقل بھی اس چیز کو نہیں مانتی کہ سورۃ فاتحہ کو پیشاب سے لکھیں تو شفا مل جاتی ہے. اچھا. طب بھی نہیں مانتی, یہ طب کا مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں, ساتھ کہتے ہیں قرآن و حدیث بھی اس کی تائید نہیں کرتا. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں جب یہ معلوم نہیں ہو سکتا نہ عقل سے نہ طب سے نہ قرآن سے نہ حدیث سے کہ اس میں شفا ہے تو پھر کیسے لکھے گا, پھر جائز کیسے ہے. بھئی ہمارے فقہا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب اس کو علم ہو جائے تو علم تو ہو ہی نہیں سکتا, جب علم ہو ہی نہیں سکتا تو وہ کیسے لکھے گا. لفظ استعمال کیا ہے ان عالم فیہ شفاء لا باس بہ لیکن لم ينقل, اگر اس سے شفا کا علم ہو جائے تو جائز, لا باس بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن لم ينقل یہ نہیں فرمایا لیکن لم یعلم, لیکن ان سے شفا کا ملنا معلوم نہیں ہے. فرمایا اس سے شفا کا ملنا منقول نہیں ہے. کیوں؟ معلوم ہونا تھا عقل سے, وہ ہو نہیں سکتا, طب سے ہو نہیں سکتا, تو باقی رہ گئی نا شریعت. تو جو بات شریعت میں ہو نا اسے کہتے ہیں کہ یہ بات منقول ہے, یہ منقولات میں سے ہے, قرآن کریم میں ہے, یہ حدیث پاک میں ہے. تو لیکن لم ينقل کا معنی یہ ہے کہ اس کے معلوم ہونے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ یا قرآن میں ہوتا یا حدیث میں, اور قرآن و حدیث میں کہیں بھی منقول نہیں ہے کہ فاتحہ پیشاب سے لکھے تو شفا مل جاتی ہے. حالانکہ انہوں نے اس بات کو یعنی الجھا دیا ہے. یعنی گھومن صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فقہ میں چونکہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یقین ہو جائے یا علم ہو جائے کہ شفا ہو گئی تب یہ جائز ہے, علم ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے, لہذا جائز ہی نہ ہوا. جی گویا کہ وہ اس کا دفاع یوں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فقہ حنفی میں جو لکھا ہوا ہے وہ جواز نہیں لکھا ہوا بلکہ اس کا محال ہونا لکھا ہوا ہے کہ ایسے ممکن ہی نہیں. حالانکہ ایسے نہیں ہے. جی جی. تمام فقہ کی تقریباً کتابیں جو ہیں ان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. آگے لکھا ہوا وہذا. جی. اب فقہا کی بات سنیں نا, اب گمن صاحب تو اپنے فقہا کی مخالفت میں بات کرتے ہیں, نہ سمجھی لا علمی کی بنا پہ کرتے ہیں نا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایسے فقہ حنفی کے یہ جو مسائل ہیں مزے کا خیز اور جن میں تعظیم والی چیزوں کی اہانت ہے شاید میں دفاع کر پاؤں گا, ممکن نہیں ہے. وہذا یہ اس لیے جائز ہے لأن الحرمۃ ساقطۃ عند الاستشفاء, ایک حرام چیز ہے. جی جی. آپ جب اس سے شفا حاصل کریں اس میں حرمت ساقط ہو جاتی, وہ حرام رہتی نہیں ہے. حالانکہ تو حدیث میں تو یہ فقہا کا مذہب ہے صاحب, حرام میں شفا نہیں ہوتی. جی بالکل. اب یہ جو مسئلہ فتاوی شامی وغیرہ میں دیگر کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اور بعض دوبندی علماء نے مجموعہ رسائل سید مادی حسن شاہ جہانپوری دوبندی صاحب نے بھی صفحہ نمبر 307 ہے وہاں یہ بات لکھی ہے. اور پھر اگلی بات گمن صاحب نے اس کا پھر دفاع بھی کرنے کی کوشش کی ہے.
یعنی جب یہ عبارت آ گئی کہ شفا حاصل کرتے وقت حرمت ساقط ہو جاتی ہے، جی یہ کہنے کی ضرورت تبھی پیش آئی جب ان کے نزدیک یہ طریقہ جائز ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فقہ حنفی کا یہ قبول طریقہ ہے، ہاں جی، یہ رد نہیں کر رہے بلکہ بتا رہے ہیں کہ پیشاب کے ساتھ ماتھے پر ناک پر سورہ فاتحہ لکھیں، قرآن لکھ لیں آپ، جی لکھ لیں، اور جب آپ شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حرمت ختم ہو گئی، جی بالکل، یعنی قرآن کریم کو اس طرح کرنا حرام نہ رہا۔ جی بالکل، فقہ حنفی کا واضح مسئلہ ہے، لو رعفا فکتب الفاتحہ بالدم علی جبہۃ وانفی جاز للاستشفاء وبالبول ایضا ان علم فیہ شفاء لا باس بہ۔ آگے وہ کہتے ہیں لیکن لم ینقل، یہ منطق جو ہے یہ گمن صاحب کی آپ نہیں ہے کہ یہ کوئی قرآن حدیث سے منقول نہیں، حالانکہ یہاں قرآن حدیث مراد نہیں ہے بلکہ البحر الرائق جلد 8 ہے صفحہ نمبر 235 میں لم ینقل ذالک عن المتقدمین۔ جی یہ مسئلہ یعنی قرآن و سنت سے منقول ہونے کی بات نہیں ہے، متقدمین سے یہ مسئلہ منقول نہیں ہے کہ قرآن کو اس طرح لکھا جا سکتا، متاخرین نے کہا کہ ٹھیک ہے لکھ لیں۔ اب گمن صاحب کیا کہتے ہیں، یعنی اہل حدیثوں کو کہہ رہے ہیں یہ بدبخت کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ تو شامیہ میں دلیل دی جا رہی ہے اس کے جائز نہ ہونے پر، اور یہ بدبخت کہہ رہے ہیں کہ شامیہ میں لکھا ہے کہ جائز ہے۔ یعنی اہل حدیثوں کے غیر مقلدین کو کہہ رہے ہیں یہ بدبخت کہتے ہیں کہ پیشاب کے ساتھ سورۃ فاتحہ لکھنا فقہ حنفی میں جائز ہے۔ جی جی، اب ہمیں کیوں کہتے ہیں، آپ اپنے فقہا سے، آپ کے نزدیک یہ فقہا پھر بدبخت ہوئے جنہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ اب یہ ہے آپ صاحب، یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے قاموس الفقہ، جی جی قاموس، یہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی ہے، جلد 2 ہے اور صفحہ نمبر 444 ہے۔ اس کے لیے اندر لکھتے ہیں کہ فقہی نظائر کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کے تحفظ اور بقا کے لیے قابل احترام چیزوں کی اہانت بھی قبول کی جا سکتی ہے، چنانچہ خلاصۃ الفتاوی میں ہے والذی رعفا فلا یرقع دمہ فاراد ان یکتب بدمہ علی جبہۃ شیئا من القرآن قال ابو بکر یجوز۔ یہ تو ایک قاعدہ کلیہ مذہب ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کی تعویلیں کر رہے ہیں، حالانکہ یہ جو خالد سیف اللہ صاحب ہیں یہ کمن صاحب سے بہت زیادہ علم رکھتے ہیں اور فقہ حنفی کے مسائل میں وہ دسترس اور عبور رکھتے ہیں۔ کمن صاحب کو تو ہوا ہی نہیں لگی نا، وہ تو آپ متکلم اسلام بنے چلے جا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے فقہ حنفی کا جو صحیح مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پیشاب کے ساتھ قرآن کریم کو لکھنا جائز ہے، پیشاب کے ساتھ خون کے ساتھ قرآن کریم کو ماتھے اور کیا کہتے ہیں ناک پر لکھنا جائز ہے، جب شفا کا یقین ہو جائے۔ یہ آپ صاحب ایسا مسئلہ ہے فقہ حنفی میں کسی نے آج تک حنفی علماء میں سے اس مسئلے کا رد نہیں کیا، یہاں تک کہ رحمانی صاحب تو اس کو ایک فقہی نظیر بنا کر پیش کر رہے ہیں، وہ تو اس کو ایک مثال بنا رہے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے۔ جی ہوتا ہے، اور خلاصۃ الفتاوی علامہ طحطاوی کا اس کے حوالہ سے وہ بات کر رہے ہیں، اور جلد 4 صفحہ 361 میں یہ بات ہے خلاصۃ الاحکام کے اندر، خلاصۃ الفتاوی کے اندر۔ تو اب ان کو چاہیے کہ یہ اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ ہم اگر یہ کہیں کہ فقہ حنفی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر نکسیر پھوٹی ہے اور بند نہیں ہو رہی، بندش نہیں ہو رہی، تو اگر کوئی بندہ کہہ دیتا جی آپ پیشاب کے ساتھ سورہ فاتحہ کو ماتھے ناک پر لکھ لیں، ہاں جی جائز ہے، یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے، تو آپ ہمیں تو بدبخت قرار دیتے ہیں، تو ان کو کیا نام دیں گے جی؟ یعنی جو اپنے ان کے علماء یا بزرگ ہیں یا ائمہ ہیں، تو یہ بدبختی تو کا فتویٰ تو ادھر چلا جائے گا، ہم تو ان سے نقل کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ بھی کہہ رہے ہیں غلط ہے۔ جی دیکھیں اللہ کے کلام کا ادب چاہیے نا، کلام الہی کا ہمیں ادب چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے پریشانی کہ ہمارے جو حنفی بھائی ہیں یہ قرآن کریم یہ جو الفاظ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہیں سمجھتے نا۔ اچھا، اصل مسئلہ جہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے آپ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صوت و حروف کے ساتھ قرآن کو تکلم نہیں کیا، کلام نہیں کیا، اچھا، مطلب کہ اللہ نے بس وہ جبرائیل میں یہ بات ڈال دی، جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کہتے ہیں یعنی اہل سنہ والجماعت یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صوت و حروف کے ساتھ یہ کلام کیا، اور جبرائیل نے اللہ تعالیٰ سے سنا، جی، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ کلام جبرائیل سے سنا۔ بالکل یہی عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس لیے تو رشید احمد لدھانوی صاحب نے احسن الفتاوی کے اندر جی جی یہ بات لکھی ہے، اگر کوئی شخص قرآن کریم کا ترجمہ لفظ بے لفظ سنتا ہے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے،
یعنی ترجمہ سن کر سجدہ تلاوت واجب ہے؟ جی بالکل. وہ کیسے اب سب واجب ہو؟ وہ قرآن ہے جی، اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا جی. بس وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو اردو ہے، اردو، یہ قرآن ہے. اسی لیے تو فارسی میں نماز پڑھنا آپ نماز پڑھنا، حیضہ کو کہتے ہیں کہ وہ عربی والا قرآن نہ پڑھے، فارسی میں قرآن پڑھ لے جی. فارسی میں کون سا قرآن نازل ہو؟ جی آپ تو جس طرح اردو میں، مطلب یہ جب اللہ کا کلام الفاظ کو نہیں مانیں گے تو پھر اس طرح کی باتیں کریں گے نا جی. یعنی پریشانی والی بات ہے، یہ انسانوں کو بہت خرابی کی طرف لے جانے والی باتیں ہیں. بہرحال یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی اس طرح کی. یہ اللہ کے کلام کی توہین ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ فلاں کو وہ نکسیر پھوٹی ہے اور وہ مطلب کہ بند ہونے کا نام نہیں لیتی، لو جی لو پیشاب اور خون اور فاتحہ کو ماتھے پہ ناک پہ لکھو. یہ کون سا طریقہ علاج ہے؟ اجی اس کو یقین و فائدہ ہو سکتا ہے تو لا باس بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لاکن لم ينقل ذالک عن المتقدمین، ہمارے بڑے پہلے علماء نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں. آپ کون سے حکیم آئے ہیں کہ اللہ کے کلام کا مطلب کہ یہ کر رہے ہیں اس کا سلسلہ؟